الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم الذين استجابوا جنہوں نے بات مان لی للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی. یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نہیں ہے لیکن بات ایک. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی. من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ پہنچا ان کو زخم پہنچنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی مان. جب احد کے میدان سے پھر دشمن پھر بھاگ نکلے تو راستے میں جا کے ابو سفیان جو کافروں کا لیڈر تھا اس وقت، اس نے بولا کہ ہم نے کتنا غلط فیصلہ کیا، کہ اتنے تو ہم نے ان کے مار دیے تھے تو کچھ رہ گئے تھے وہ بھی ختم کر کے آتے، کہانی ختم ہو جاتی. تو انہوں نے پلاننگ کی کہ دوبارہ حملہ کرتے، وہ پنکھا بند کرتے، دوبارہ حملہ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کہ ان کا تعاقب کرنا ہے، کون ہے جو ہمارے ساتھ چلے، ہم نے ان پہ حملہ کرنا. تو بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ 70 صحابہ اس وقت موجود تھے آپ کے پاس جب آپ کو یہ اطلاع ملی، تو 70 کے 70 ہی نکل پڑے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے عروہ کو بتا رہی تھی کہ تیرا باپ زبیر بھی ان میں تھا اور تیرا نانا ابو بکر بھی ان میں تھا. 70 صحابہ پھر نکلے، حالانکہ صدمے تھے، شہداء کے بھی صدمے تھے اور کئی زخمی بھی تھے. زخموں کے باوجود، صدموں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم دیا نکلنے کا تو وہ نکل پڑے.
یہ ادھر نہیں لانا. تو وہ نکل پڑے. تو جنہوں نے زخموں اور صدمے اور پریشانی کے عالم میں اللہ اور اس کے رسول کی مان لی اور نکل پڑے، تو للذین احسنوا منہم، جنہوں نے یہ اچھا کام کیا ان میں سے، واتقوا، اور وہ اللہ سے ڈرے، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر. ان 70 کے لیے خاص بہت بڑا اجر. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو وہ دشمن کو پتہ چلا کہ وہ تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. تو پھر ابو سفیان نے کہا کہ اس دفعہ ہم نکلتے ہیں، آئندہ سال حملہ کریں گے تیاری کے ساتھ. تو ابو سفیان نے جا کے نا تجارتی قافلے کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ابھی نہیں، ابھی ہم پہلے سے بڑا لشکر لے کے آپ پہ حملہ کرنے والے. الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو کہا لوگوں نے، الذین جن کو، لہم جن لوگوں کے لیے، قال کہا، الناس لوگوں نے، ان الناس کہ بے شک لوگ، قد جمعوا وہ جمع ہو رہے ہیں، جمع ہو چکے ہیں، لکم تمہارے لیے، وہ بڑا لشکر لے کر تم پہ حملہ کرنے لگے ہیں. فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے، اور کو صلح کو، معاہدہ کو، معافی وغیرہ مانگ لو. فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ گیا. ایمان والوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کا ایمان بڑھ گیا. تو جب یہ اطلاع دی گئی کہ بڑا لشکر لے کر ہم آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو ایمان بڑھ گیا کہ آؤ، ہم تو میدان لگانے کے لیے تیار ہیں. میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، زندہ رہے تو غازی، شہید ہو گئے تو جنت. ہم تو دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے، تمہارا ہی نقصان ہونا ہے. آؤ. فزادہم، ان کا ایمان بڑھ گیا. یعنی ایمان زیادہ ہوتا ہے جب قرآن کی کلاس میں ہوتے ہیں، ایمان کی ہماری کیفیت اور ہوتی ہے جی. تو جب نیچے ہوتے ہیں تو ایمان کی آپ کی کیفیت اور ہوتی ہے، ہماری اور ہوتی ہے. ایمان بڑھتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان ایک جیسا ہی ہے، جبریل کا ایمان، ابوبکر صدیق کا ایمان، نبی علیہ السلام، ہمارا ایمان ایک جیسا ہے. تو یہ قرآن حدیث کے خلاف بات ہے، منافی بات ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جائے. واضح قرآن و حدیث میں بات آ جائے تو پھر ہمیں اپنی عقل کو لانے کی کیا ضرورت ہے. ہماری عقلیں تو چھوٹی ہیں، ہمارا تو دماغ کام نہیں کرتا. ناشتہ نہ ملے، تھوڑا سا معاملہ بن جائے، ہمارا دماغ کام ہی چھوڑ جاتا ہے. ہماری عقل کی کوئی ویلیو نہیں. انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے اصل وہ ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے. چاہے جائے کہ دین کو بدلیں اپنے مطابق. ان کا ایمان بڑھ گیا اور وہ قالو، کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ یا جبریل مدد، یا آدم مدد، یا ابراہیم مدد، یا اسماعیل مدد. یہ تو اللہ کا شکر ہے، نبیوں کی اور یہ ساری دعائیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی. اگر نہ مولویوں نے کئی دعائیں بنا لینی تھی. تو ادھر جی وہ یا ابراہیم مدد انہوں نے کہا تھا، بزرگوں کو انہوں نے واضح دی. تو اللہ کے سوا غیبی امداد کے لیے کسی کو آواز نہیں دینی. یہ اللہ نے قرآن کے آغاز سے وعدہ لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور مدد کا سوال، غیبی امداد کا سوال اللہ سے کرتے ہیں. اور وہ زبان سے پکارنے لگے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی، ونعم الوکیل، اور وہ کتنا اچھا مدد کرنے والا ہے، کتنا اچھا کارساز. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بولا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی.
اور صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو انہوں نے بھی یہ بولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، جیسے ابراہیم نے بولا ویسے بولو۔ اور ایک جگہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم دیا ہے آ کے آپ دعوت دیں، ان کی دشمنی کی آپ پرواہ نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، سورۃ توبہ کی آخری آیت، سورۃ توبہ کی آخری آیت۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں، سارے دشمنی پہ اتر آئیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے اہل بیت کو، اپنی فیملی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، نہ قبروں کے ساتھ جوڑا ہے، نہ چھلے کڑے دھاگے تعویذ سے جوڑا ہے۔ ساری دعائیں آپ جو بھی دعا آپ کی اٹھائیں اس میں یا اللہ یا ربی، دودھ پینے کی دعا ہے، مسجد داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، گھر داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، ہر دعا میں اللہ کا نام۔ تو وہ کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ کتنا اچھا کارسا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، جب انہوں نے اللہ کو کہا نا کہ اللہ ہی کافی ہے، تو وہ لوٹے اللہ کی نعمت سے، وفضل، اور اللہ کے فضل سے۔ دم یمسسہم سوء، دشمن کو لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی، نہیں پہنچا ان کو سون، کوئی بھی تکلیف، کوئی نقصان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بولا تھا، ان کو اٹھایا لوگوں نے، آگ میں پھینک دیا، تو آگ نے ایک بال بھی نہیں جلایا، لباس بھی نہیں جلایا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے کہا ہم نے آگ کو حکم دیا، حالانکہ اللہ آندھی بھیج سکتا تھا، طوفان بھیج سکتا تھا، بارش نازل کر سکتا تھا، لیکن بارش سے تو بندے بھی آگ بجھا لیتے۔ لطف تو اس میں ہے کہ آگ جلتی بھی رہے، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کہے بھی، تو پھر ایسے ہی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پیچھے تعاقب کے لیے نکلے تو پھر ان کو جرت نہیں ہوئی، وہ ادھر سے واپس پلٹ گئے۔ پھر اگلے سال جب آئے تو صحابہ اور حضور پاک نے حسبنا اللہ کہا تھا، اللہ نے بہت بڑا لشکر لے کے، غزوہ احزاب اس کو کہتے ہیں، کہ پہلے ایک لشکر لے کے آتے تھے، اب انہوں نے کئی لشکر ملا کے لے کے آئے، تو لڑنے کی نوبت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے طوفان ایسا بھیجا کہ وہ ان کی ہنڈیاں جو ہے نا، ہنڈیاں پڑی تو وہ الٹی ہو گئی، خیمے اڑنے لگا، اندھیری رات۔ ابو سفیان نے کہا بھاگو بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، تو پھر بغیر لڑائی کے ہی واپس پلٹ گئے۔ یہ دوبارہ جب آئے تھے وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، سستی نہیں کی انہوں نے، بلکہ پیروی کی اللہ کی رضا۔ سست بندہ ہر جگہ پھٹو لیتا ہے، لانتے اس کو پڑتے۔ یہ جو ناشتہ کر کے نہیں آتے، یہ سستی کی وجہ سے نہیں ناشتہ کر کے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، سوئے ہیں تو سوئے رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، پھر جب 10-15 منٹ رہ جاتے ہیں پھر جانوروں کی طرح بھاگتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے میں سرسری بات کر رہا ہوں، ہاں پھر غصہ کر جاتے ہیں۔ سست لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، انہوں نے سستی نہیں کی بلکہ اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ نبی علیہ السلام کا آرڈر آیا، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، چلو جی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑے فضل والا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کو انعام دیتا ہے، فضل دیتا ہے۔ جس طرح آپ شوق سے کلاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ مت سمجھیے کہ آپ کا جو اجر ہے وہ جمع ہو رہا ہے، اکٹھا دے گا۔ بندے کچھ نہیں دے سکتے، اجر اصل میں حقیقت اجر اللہ ہی دیتا ہے۔ آج جو نیچے میں ترجمہ پڑھا رہا تھا ادھر بھی یہی تھا، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ لا اسألکم علیہ اجر، میں تم سے مزدوری نہیں مانگ رہا، پیسے نہیں مانگ رہا، ان اجری الا اللہ، میری مزدوری تو اللہ۔ تو مانگنا نہیں چاہیے،
جہاں تبلیغ کرنے جائیں ادھر سے کچھ مل جائے تو جو خود بخود مل جائے مانگنے کے بغیر اس کو رد بھی نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، اور جہاں سے نہ ملے اس سے ادھر زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جدھر سے نہیں ملنی تو اس کی مزدوری کس نے دینی؟ اللہ نے، تو اللہ اپنی شان کے مطابق۔ یہ سارے جو مرکز اتنا بڑا بنا ہے یہ اللہ نے مزدوری دی ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے جو مزدوری کا طلبگار رہتا ہے تو پھر اللہ اس کو بڑا فضل دیتا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والا۔ ساس گالی دے، برا بلا کہے، صبر کرنا ہے، اور اس صبر کی مزدوری کس سے لینی؟ اللہ سے لینی۔ شباش گھروں کوئی نہیں ملنی، اللہ سے لیں شباش، اس کا فائدہ ہے۔ گھر والی شباش، بس شباش آئی چلو جی کہانی ختم، لیکن اللہ والا جو فضل ہے وہ ختم نہیں ہوتا، چلتا رہتا، نسلوں میں چلتا۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ذو فضل عظیم، بڑے فضل والا۔ انما ذالکم الشیطان، صرف اور صرف یہ شیطان ہے، یخوف، جو ڈراتا ہے اولیاء اپنے دوستوں سے، منافقوں، کافروں، یہودیوں سے مسلمانوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، ان سے نہیں ڈرنا، وخافونی، مجھ سے ڈرنا۔ جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے وہ کس سے نہیں ڈرتا؟ اس لیے آپ اللہ سے ڈریں، وخافونی، اللہ کہتا مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو، ان کی پرواہ نہ کریں۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نہ غم زدہ کریں، نہ پریشان کریں آپ کو وہ لوگ یسارعون فی الکفر، جو کفر میں کوششیں کرتے، کافروں کے جو سرکوب بنے ہوئے ہیں، ان کی چلاکیاں، ان کی دھمکیاں وہ تجھے پریشان نہ کریں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی محبت کی اخیر کر دی کہ یہ جو دھمکیاں وغیرہ لگاتے ہیں نا، ان کی آپ ٹینشن نہ لیں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معنی یہ ہے جو تمہیں نقصان پہنچائے وہ مجھے نقصان پہنچائے، تمہارا نقصان میرا نقصان، تو یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صحابہ اکرام کی اتنی شان ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اور جو یہ نوری علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں ان کا بھی اللہ نے اپنے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ گواہی دیتا ہے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور علم والے، نوری علم سیکھنے والے، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ آپ پریشانی نہ لیں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بڑے بڑے مقابلے ہوئے ہیں اللہ والوں کو، فرعون سے، نمرود سے، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، اپنے آپ کو رب کہنے والے بڑے بڑے گزر چکے ہیں۔ ادھر تو سردار ہیں 5-5 ایکڑ کے، 20-30 ایکڑ کے، پوری دنیا کے بادشاہ گزرے ہیں، ان سے انہوں نے ٹکر لیے، مسلمانوں سے تو ناکام ہو۔ اگر آپ اپنے ساتھ اللہ کو ملا لیں تو پھر کوئی خطرہ نہیں، اگر اللہ نہیں آپ کے ساتھ، پوری دنیا بھی آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ ناکام۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ اللہ نہ بنائے ان کے لیے حصہ آخرت میں۔ یہ جو ان کو مال کی فراوانی ملتی ہے، لمبے چوڑے بزنس، کاروبار، لمبی چوڑی گاڑیاں، پلاٹ، جی شاہی محل، ایک لاہور کوٹھی، ایک اسلام آباد کوٹھی، ایک فلاں، اللہ کہتا ہے اگر یہ دیندار نہیں ہے، اللہ سے دور ہے، تو اللہ چاہتا ہے ان کو دنیا میں بھگتا دے، آخرت میں ان کا کچھ نہ رہے۔ وَلَهُمْ، ایسے بے دین لوگوں کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ اگر یہ نعمتیں ہوں اور ساتھ دین ہو تو پھر کمال ہے، دنیا بھی جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے۔ اگر دین نہیں، دنیا سب کچھ ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ،
بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں کفر بالایمان، ایمان کے بدلے، جن کو اپنی دولتوں کی فکر ہے، ایمان کی فکر نہیں. ایمان جاتا ہے تو جائے، جی گاڑی آئے، پلاٹ آئے، سودی بزنس چلے، کاروبار چلے، حرام کمائی چلے، رشوت والا چلے. جن کو ایمان کی نہیں فکر، بس کافر بننا پڑے تو بن جاتے ہیں، بس دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں. لن یضر اللہ شیئا، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اللہ کو نہیں نقصان پہنچا سکتے. وَلَهُمْ، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے، کافروں سے اللہ ہمیں دور رکھے، ایسی دولت سے اللہ ہمیں بچائے جس سے ہمارا ایمان خطرے میں ہو، جس سے ہمارا ایمان ضائع ہو. ایسی دولت نہیں چاہیے، ایسا گھرانہ نہیں چاہیے، ایمان چاہیے. ایمان کے ساتھ دوسری چیزیں مل جائیں تو قربان جائیں، نہ ملیں تو پھر صبر کریں، اللہ سے اجر کی امید رکھیں. الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اطاعت کی، فرما برداری کی اللہ اور اس کے رسول کی، من بعد ما اصابہم القرح، زخم پہنچنے کے بعد، للذین احسنوا منہم واتقوا، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور اللہ سے ڈرے تو ان لوگوں کے لیے اجر عظیم، بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس، وہ لوگ الذین قال لهم، جن کو کہا الناس، لوگوں نے، ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا لکم، جمع ہو گئے تمہارے لیے، اکٹھے ہو کے تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے. فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے. ونعم الوکیل، کتنا اچھا وہ کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، جب انہوں نے حسبی اللہ، حسبنا اللہ کہا ہے، ونعم الوکیل بولا ہے، تو اللہ کہتا ہے فانقلبوا، تو وہ واپس پلٹے ہیں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں، لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی. واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، سستی نہیں کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان، صرف اور صرف یہ شیطان ہے، یخوف اولیاء، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. فلا تخافوہم، تم ان سے ڈرو نہیں، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو. لوگ کیا کہیں، آج بس سارا آدھے دین پہ لوگ عمل نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں، لوگوں سے ڈرتے. لوگ کیا کہیں، لوگوں نے کیا کہنا. لوگ تو آپ مر بھی گئے تو انہوں نے کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنے بجے ان کا جنازہ ہے، سارے جنازے میں شریک ہو. لوگوں نے یہ رزلٹ دینا ہے. لوگوں کی پرواہ نہ کرے، دین پہ عمل کرے. آدھے دین پہ ہم عمل نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، میری کزنیں کیا کہیں گی، سہیلیاں کیا کہیں گی. وہ تجھے کیا ہو گیا، تم کس دین پہ چل پڑی ہو. بس اس وجہ سے، اس ڈر سے دین چھوڑ دیتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نہ پریشان کریں آپ کو وہ لوگ جو کفر میں کوششیں کر رہے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، کہ اللہ نہ بنائے ان کے لیے آخرت میں حصہ. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں کفر کو ایمان کے بدلے. لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں نقصان کر رہے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہ، جس نے اچھا کیا اس نے اپنا اچھا کیا، جس نے برا کیا اس نے اپنا برا کیا. اگر اچھے اعمال کریں گے تو اللہ کے جو قوانین
ایٹومیٹک ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اچھائی کی طرف چل پڑیں، اگر نہیں تو پھر دوسرا معاملہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو را لیں